سوال نہیں، آپ نے سوال پوچھا نا اتنے لاکھ تھے تو اتنے، سر 3 منٹ بات تو کمپلیٹ ہونے دیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین کرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم آپ نے کہا کہ تحصیل لیول کا جلسہ، تو ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، بلدیاتی انتخابات نہیں، ملک میں عام انتخابات شروع کی تیاری ہے اور آئی پی پی جسے کہتے ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب بلکہ قومی سطح پر جو ہے وہ کارکردگی دکھائے گی، تو پھر تحصیل سے جلسے کا اعلان اور تحصیل کا انتخاب ہی کیوں؟ اور آپ کے خیال میں کیا 1 لاکھ لوگ تھے؟ کیونکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے 10 سے 15 ہزار تھے۔ نہیں، یہ جو باقی جلسے ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر پوری ہسٹری، آپ کی بھی ماشاءاللہ ٹھیک عمر ہوگی لیکن آپ سے دگنی عمر پالیٹکس کے اندر میری ہے جناب۔ 44 سال میں ایک سیاسی کارکن اور ایک سیاسی رہنما کے طور پر میں کام کیا۔ آپ سے 4-5 سال ہی کم ہوگی فیاض صاحب۔ سن لو یار، بیچ پہ نہ ٹوکا کریں۔ شاید صاحب میرا مزاج نہیں ہے سوال پوچھ کے نا مجھے 1.5-2 منٹ جواب دینے دیا کریں۔ ٹھیک ہے، 1.5 منٹ آپ کو بات کرنے دیا کریں۔ جناب والا آپ بتائیں، یہ جو نواز شریف صاحب کا بھی جلسہ ہوا ہے اس میں کتنے بندے تھے؟ اس کے علاوہ جتنے جناب چیئرمین تحریک انصاف جلسے کرتی رہی ہے اور جتنا جلسہ کرنے کے بعد بتاتے تھے، کیا اتنے جلسے ہوتے تھے؟ ہم تو جناب آرگنائزر تھے ان کے جلسوں کے، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی کرسیاں لگتی تھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جناب پریڈ گراؤنڈ میں کتنی کرسیاں لگتی تھیں، ہمیں پتہ ہے مینار پاکستان میں کتنی کرسیاں لگتی تھیں، ہمیں پتہ ہے جو 72 جلسے کیے گئے تحریک فساد فی الارض کے اندر اس میں کتنی کرسیاں لگا کرتی تھی اور کتنے فٹ کے۔ اور یہ چھوڑیں ان چیزوں کو، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے ہماری نیت نیک ہے، ہم ایک فسادی سیاست چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر، ترقی اور استحکام کی سیاست کرنے چلے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر پولرائزیشن کی سیاست کو ختم کر کے ہم ایک مثبت سیاست کی طرف لے کے چلے ہیں اور اس کی ہم نے بنیاد رکھی ہے۔ ہر آنے والا وقت انشاءاللہ اس کو اوپر کی طرف لے کے جائے گا آئی پی پی کو، اور بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ فیاض صاحب، آپ نے بات کی کہ پریڈ گراؤنڈ میں کتنی کرسیاں لگتی تھیں، 72 جلسوں میں کتنی کرسیاں لگیں، آپ کو یہ چیزیں پتہ تھیں۔ صرف ایک سادہ سا سوال اور 30 سیکنڈز میں چاہوں گا کہ رسپونڈ کریں، کل جہانیہ میں کتنی کرسیاں لگوائی تھیں؟ کوئی ایڈمنسٹریشن سے یا جو جلسے کے منتظمین ہیں ان سے آپ کا رابطہ تھا؟ یار بات سنو شاہد صاحب، آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہو کہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو سوال کم از کم کوئی اچھا اعلیٰ لیول کا پوچھے، چھوڑیں ان کرسیوں کو جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کرسیوں کا ذکر کیا فیاض صاحب۔ نہیں، آپ نے سوال پوچھا نا اتنے لاکھ تھے تو اتنے تھے فلاں، میں نے اس کا جواب دیا۔ چھوڑیں لو لیول کی جناب آپ۔ اچھا چلیں آپ کے منشور پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے بات کی نئے پاکستان کی، کیوں عوام آپ کے اس نعرے کو ایکسیپٹ کریں یا بائی کریں؟ آپ نے یہی نعرہ 2018 میں لگایا تھا نئے پاکستان کا اور اس میں آپ ناکام رہے بری طریقے سے، تو 2023 میں کیوں پاکستان کی عوام آپ پہ اعتبار کرے کہ آپ نیا پاکستان بنائیں گے؟ کیونکہ جو جملہ میرے سامنے ہے اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ نیا پاکستان ہم بنائیں گے۔ آپ تسلی سے جواب سن لیجیے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے اندر روٹی کپڑا مکان کے نام پہ 8 دفعہ صوبائی اور 4 دفعہ جناب وفاقی حکومت کی جو لوگوں نے باریاں لیں، اور یہاں پر پاکستان میں ایشین ٹائیگر کے نام پہ اور پاکستان کے اندر خوشحالی کے دورہ کے نام پہ 8 10 دفعہ پنجاب کے اندر جناب آپ نے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت 4 دفعہ انجوائے کی۔ آپ نے جناب پاکستان کے اندر نیا پاکستان کے نام پہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں اور فلاں کے آپ نے نعرے سنے۔ اگر وہ ریئلسٹک تھے تو جناب والا یہ جو نعرہ اگر ہم لگا رہے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی کا صارف جو ہے اس کا بل ریاست ادا کرے گی، آپ کا موٹر سائیکل سوار کو آدھی قیمت پہ پیٹرول ملے گا، آپ کی 50,000 کم سے کم مزدور کی تنخواہ ہوگی، آپ کا جناب 12 ایکڑ کا کسان اس کو ٹیوب ویل کے لیے بجلی مفت ملے گی۔ ہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نعرہ نہیں دیا، مذہبی دیتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کا تحفظ کریں گے۔ کیا یہ چیزیں کوئی انریلسٹک ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اربوں روپے بینظیر بھٹو جناب سپورٹس پروگرام، انکم سپورٹس پروگرام اور آپ احساس پروگرام کے تحت اربوں روپے، کئی 100 ارب ہم سال کا لگا دیتے ہیں، کیا ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ان ساری چیزوں کو ہم جناب مٹیریلائز نہیں کر سکتے؟ تو جناب ان میں سے کوئی بھی انہونا، کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ اور کوئی بھی ان یوزل قسم کا جناب نعرہ نہیں ہے۔ ہماری نیت نیک ہے، اور بڑی مزدار آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو 2 بندے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب، صحیح، نہ تو ان کی شان میں ہم کوئی زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، لیکن
جو ان کا ایک بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جناب بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی پروفیشنسی ہے، ان کے جتنے کنٹمپریریز ہیں وہ سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاہے شوگر مل ہو، چاہے وہ پراپرٹی کا بزنس ہو، چاہے وہ جناب میڈیا۔ فیاض صاحب آپ نے کہا مجھے 1.5 سے 2 منٹ دیجیے گا، چاہوں گا کہ انٹروین کروں۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا آپ منوایا اور باقی انڈسٹریلسٹ اور باقی اپنے لوگوں کی نسبت انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ان بزنسز کو بڑے اچھے طریقے سے فیاض صاحب سوال لے لیجئے گا، فیاض صاحب سوال لے لیجئے گا، فیاض صاحب کمپلیٹ ہونے دیا کرو نا یار، سر 3 منٹ بات تو کمپلیٹ ہونے دیا کرو۔ جی بولیں۔ اور بھائی آپ بات تو کمپلیٹ ہونے دو نا، جب آپ بات نہیں کمپلیٹ ہونے دیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم سوال چاہے 1 منٹ اوپر ہو جائے، میں جواب دے رہا ہوں، بات تو کمپلیٹ ہونے دینا شاہد صاحب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سوال پوچھ کے چاہے میں 4 منٹ لگاؤں، اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک میسج دینا ہے، ہم نے یہاں پر لوگوں کو بتانا ہے کہ یار میرا موقف کیا ہے۔ فیاض صاحب لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں، فیاض صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر اس سے کوئی سوال نکلے گا تو میں آپ سے سوال کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھائی وہ بعد میں پوچھے نا، پہلے میں تو بریک لگا لوں نا۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنی بات پوری کریں، آپ اپنی بات پوری کریں، پھر میں سوال رکھتا ہوں۔ میرا ایک مزاج ہے، نہ تو میں پینل شو کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، 5 سال سے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سوال پوچھ کے جتنا مرضی نیگیٹو سوال پوچھو، جتنا مرضی اگریسو سوال پوچھو، آپ کو اجازت ہے۔ صحیح۔ حتیٰ کہ اب مذاق میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو زیادہ سیریس نہ لے لینا، حتیٰ کہ گالی بھی نکال دو یار۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو گالی دیں، نہ گالی کے حق میں۔ میں نے مذاق پہ کہا ہے، میں نے مذاق پہ ایک چیز کہی ہے، میری طرف سے کرو۔ چلیں آپ اپنا آرگیومنٹ پورا کریں تاکہ میں سوال رکھوں۔ تسلی سے جواب سنو بس، اب پوچھو۔ سوال میرا آپ سے یہ تھا، آپ نے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی کامیابیاں بزنس کی گنوائیں، یہی بزنس کی کامیابیاں ہمیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی بھی شوگر ملوں میں نظر آتی ہیں۔ انہی افراد کی بزنس کی کامیابیاں تھیں۔ 3.5 سال یہ عمران خان کی حکومت کا حصہ تھے۔ جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے پاکستان کو چلاتے تھے، علیم خان صاحب خوراک کے وزیر تھے، اور انہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ خوراک کا بحران بھی آیا، گندم بھی شارٹ ہوئی۔ اس کارکردگی کی بنیاد پہ ذاتی بزنس چلانا اور ملک چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے۔ جن کا آپ نے ماضی میں کہا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام کے تحت۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں شاہد صاحب کے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان صاحب تشریف فرما تھے، اور استحکام پاکستان پارٹی نے چونکہ پہلا جلسہ کیا، اس جلسے کے حوالے سے سوال کیے گئے۔ ایک تو چونکہ ایک بڑا ہیوج کراؤڈ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جی 1 لاکھ کے قریب عوام اس جلسے کے اندر آئی ہوئی تھی، اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ وہاں پر جب جلسے کی آپ نے تیاری کی تھی تو تیاری کے لیے آپ نے کتنی کرسیاں لگوائی تھی اس جلسے کے اندر، اس پنڈال کے اندر، جو کافی برا لگا۔ اور پھر 1.5 منٹ کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ بولیں، اور اس دوران ٹھیک ٹھاک کلامی بھی ہوگی فیاض الحسن چوہان اور شاہد رند کے درمیان۔ اگر بات کی جائے عوام کی اور بندے لانے کی تو سینکڑوں میں بھی یہ بندے اکٹھے نہیں کر سکیں گے۔ یا اگر جلسوں تک تو ایک الگ ہوتی ہے آنے کی نوعیت، ووٹنگ کی نوعیت ایک الگ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ تو یہ سینکڑوں میں بھی اگر ووٹ یہ لے لیتے ہیں تو میرے خیال سے بہت بڑی بات ہوگی، چونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ لوگ اپنی ضمانتیں ضبط کروائیں گے اگر یہ جب الیکشن کے اندر آئیں گے۔ بہرحال وہ تو الیکشن میں اترنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ پھر ان کے جلسے کے اندر جو تحریک انصاف کے لیے نعرے لگوائے گئے، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ نعرے تب لگوائے گئے کہ بہت بڑے کراؤڈ کے اندر 10-20 لوگ ان کے شامل کر دیے گئے تاکہ وہ بدمزگی کر سکیں، وہاں پر بدنظمی ہو سکے، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، آپ نے سنا، آپ کتنا اس سے ایگری کرتے ہیں، کتنا ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ آپ تک ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔